إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. میں آپ کے سامنے سورہ توبہ کے مقامات قل رکھنا چاہتا ہوں. جہاں پہ مقامات قل سے مراد یہ ہے کہ قرآن میں کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ یہ بات کہہ دیجئے. قل جیسے کہ آپ جانتے ہیں بہت مشہور ہیں 4 قل. قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ قل کے انداز سے جو شروع ہوتی ہیں. اس میں اگر اندازہ کیا جائے تو سورہ توبہ میں جو آیات قل سے شروع ہو رہی ہیں، یا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ یہ بات فرما دیجئے، بتا دیجئے، اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈنکے کی چوٹ اعلان کر دیجئے، کھل کے یہ بات سامنے رکھ دیجئے. تو اس حوالے سے جو باتیں آئی ہیں ان کو میں نے سوچا کہ ایک دفعہ اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا جائے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو 1 2 5 آیات ہیں، اور اصل میں یہ ہیں تو اصل میں 4 آیات جن کا آغاز قل سے ہوتا ہے، لیکن پھر کچھ آیات ہوتی ہیں جن میں کچھ ایک آدھ الفاظ آ کر پھر قل آ جاتا ہے. جیسے کہ آخری آیت جو ہم پڑھیں گے جو سورہ توبہ کی بھی آخری آیت ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. تو وہاں اگرچہ آیت شروع قل سے نہیں ہو رہی لیکن اس سے پہلے 1 2 الفاظ ہیں، اور پھر آگے وہ پورا جو میسج ہے اس آیت کا مفہوم وہی ہے جو کہ قل کا مفہوم، جو یعنی کہنے کی جو بات ہے وہی اصل میں زیادہ ہے اس آیت کے حجم میں. تو آغاز کر لیتے ہیں. سب سے پہلی دیکھیں کہ جو اس صورت میں یعنی 24ویں آیت ہے جس کا آغاز قل سے ہوتا ہے. اور اس سے پہلے آپ تھوڑا سا مفہوم سمجھ لیں، اس کا بیک گراؤنڈ تیار کر لیں کہ سورہ توبہ جو ہے وہ مدنی صورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کے جو یہ دور ہے اس کے تقریباً آخری زمانے کی صورتوں میں سے ہے. اور اس وقت جو ہے وہ ایک لحاظ سے انداز بھی اس صورت کا یہی ہے کہ میسج اگر کہیں کسی حوالے سے کوئی کنفیوژن رہ بھی گئی ہے کہ اس کے اگر کہ دماغ میں اگر ذہن میں کہیں کوئی سوالات رہ بھی گئے ہیں، یا یہ کہ کوئی بھی میسج ہے جو بڑا یعنی ابھی تک پھنسا ہوا ہے، کلیئر نہیں ہو پایا، تو اس کو آخری مفہوم کے درجے میں، آخری جسے آپ کہتے ہیں گیئر شفٹ، آخری گیئر میں لگا کے اس کو پوری طرح واضح کر دیا جائے. لہذا اس صورت کا جو انداز ہے وہ بہت ہی یعنی ایک لحاظ سے بڑا اسٹرکٹ ہے، بہت اسٹرکٹ انداز ہے. اور پھر ان اسٹرکٹ انداز میں سے پھر وہ صورت آیات جن میں کہ انداز ہی قل کا ہو، تو وہ پھر یقیناً یہ ہے کہ بات تھوڑی سی ذرا آپ کو شاید محسوس ہو کہ ان میں ذرا شدت جو ہے وہ ہے. لیکن وہ شدت اصل میں ہمارے لیے ایک لحاظ سے یہ مفہوم سمجھنے کے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ دیکھیں ان کا معاملہ اور تھا. ابھی وہ کفر سے نکلے، پھر وہ ایمان کے دائرے میں آئے، مختلف سٹیپس کراس کرتے کرتے وہ حضور کی دعوت کے سمجھنے کے لبیک کہنے والے میں سے ہیں. لیکن ہمیں دیکھا جائے تو ہمیں تو 20-25 سال 30 سال 35 سال ہو گئے ہیں کلمہ پڑھتے ہوئے، مسلمان گھرانے میں ہم پیدا ہوئے. تو ہمارے لیے ایک لحاظ سے اس میسج کو ریسیو کرنے میں دشواری دقت نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے تو بہت سے سٹیجز کراس کی، کہاں سے ہو کر آئے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ چوزن پیپل آف دا لارڈ کہہ سکتے ہیں آپ کو. ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ نے منتخب کر لیا اور میرے صحابہ بھی جو ہیں وہ منتخب شدہ چنیدہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھر میں سے صحابہ کو اختار فرمایا. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اب آپ چلیں تو دیکھیں اس آیت کا جو ترجمہ ہے، قل ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، یعنی سمجھ لیجیے کہ باپ دادا کہہ سکتے ہیں آپ اسے، وَأَبْنَاؤُكُمْ، بیٹے، اور بیٹوں سے کے بعد پھر آپ اس کو پوتے بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ یا باپ دادا
یا بیٹے یا پوتے یا نواسے نواسیاں. وَإِخْوَانُكُمْ یا یہ کہ تمہارے بھائی. اب بھائیوں میں سے آپ کے ایک امیجیٹ بھائی، ایک ویسے اخوان آپ کے باقی بھائی ہیں، آپ کا کزنز ہیں، پھر آپ کے وہ مجموعے کے معاشرے کے ہیں. تو اس کو پھیلا لیجئے، اوپر بھی پھیلا لیجئے، نیچے بھی، اور ہر طرف ڈائمنشن میں آپ اسے ایکسپینڈ کر لیں. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں جوڑے، وَعِشِيرَتُكُمْ اور رشتہ دار، وَأَمْوَال. اب دیکھیں ابھی تک کتنے کن کا ذکر ہوا؟ رشتے. اوپر کا رشتہ باپ دادا، نیچے کے رشتے بیٹا بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، پھر لیٹرلی بھائی بھائی بندے، رشتہ دار، یہ سارا آپ نے رشتہ داروں میں پھیلا. تو یہ جتنے بھی انسان کے جو ریلیشنز ہیں ان کو یہاں لسٹ کر لیا اللہ تعالیٰ نے. اب دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے، وَأَمْوَالُكُمْ. اب اموال، مال آپ نے جو کمائے، جو آپ کے ایسٹس ہیں، جو مال کی شکل میں ہے آپ کے، یعنی کرنسی کی شکل میں ہے، وہ آپ کا ایک طریقہ ہے جو بھی انویسٹمنٹ ہے. اموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها. یا یہ کہ مال نہیں ہے بلکہ مال کو آپ نے کسی ٹریڈ میں لگایا ہوا ہے، تو اس کو بھی اللہ نے لسٹ میں انکلوڈ کر لیا. یا تو کیش کرنسی، یا تجارت جو آپ نے بڑی محنت سے قائم کی ہے، اسٹیبلش کی ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی تجارت ہوتی ہے وہ ایک دن میں قائم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے کچھ وقت لگتا ہے. اور جب وقت لگتا ہے تو تخشونا کسادہ، پھر خطرہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں کساد بازاری نہ ہو جائے، کہیں وہ فلاپ نہ ہو جائے، کہیں نقصان میں نہ چلی جائے. تو اب بندے کی جو بھی ہے وہ اس میں انویسٹمنٹ ہے، انسان کی بہت ایک دھڑکا لگا رہتا ہے کہیں یہ خراب نہ ہو جائے. تخشونا کسادہ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. یا یہ ہے کہ وہ کیش آپ نے انکم سے جنریٹ کیا، پھر اس کو آپ نے ٹریڈ میں لگایا، اور پھر ٹریڈ سے بھی منافع کمایا اور وہ مکان بنا لیا. یعنی وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، آپ کی بلڈنگز ہیں، آپ کے بلاکس ہیں، آپ کی کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، اور بڑے، یعنی وہ ترضونہا، بڑا آپ اس سے راضی خوش ہیں، آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، بھلے لگتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک لحاظ سے دنیا کے تمام معاملات کی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں لسٹ کر دی. دنیا ہے یہ مال و دولت ہے، دنیا اور رشتہ و پیوند. تو یا تو رشتہ و پیوند بتا دیا اللہ نے، یا مال و دولت دنیا بتا دی. مال ہے یا دولت ہے یا ٹریڈ ہے یا انویسٹمنٹ ہے یا اس کے رزلٹ میں بنایا ہوا مکان بنگلے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر لیا. تو یہ ہو گیا ایک پوری کمپلیٹ لسٹ. اب فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راستے میں کوشش، جہاد، جہد، ایفرٹ کرنے کے مقابلے میں زیادہ عزیز تر ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر جاؤ، چلے جاؤ، بیٹھ رہو، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم فرما دے، اللہ اپنا حکم لے آئے، اللہ تعالیٰ اپنا آرڈر پہنچا دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور بے شک اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. فاسق کے بارے میں پہلے ذرا کر لیتے ہیں. فاسق وہ ہے جس کے تفسیر ابن کثیر میں خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ فاسق کی مثال چوہے جیسی ہے. اور میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ یہ کہاں سے انہوں نے لیا ہے. دو تین محاورے بھی انہوں نے لکھے ہیں کہ فسقت کا مطلب ہوتا ہے کسی بل کے اندر گھس جانا اور اس کے اندر یہ سمجھ لے کہ ایک جگہ اپنے آپ کو چھپانا. یعنی ایک شریعت ہے، ایک میسج ہے، ایک کلیئرٹی ہے، ایک واضح میسج ہے، اس کو چھوڑ کر اس سے نکل جانا. تو انہوں نے جو باب کا جو چیپٹر کا جو ٹاپک دیا وہ یہ ہے کہ شریعت سے فرار جو ہے وہ چوہے کا کام ہے، چوہے والی حرکت ہے. یعنی کہ آپ نے ایک میسج سے فرار اختیار کیا تو وہ فسق ہے. تو وہ ایک لحاظ سے جو ہجران ہے آپ کا اللہ کی شریعت سے نکل جانا، بھاگ دوڑنا، وہ ہے فسق کی کیفیت. تو اب اللہ نے فرمایا، اور یہ انتہائی اپروپریٹ لفظ یہاں پر لیں، ورنہ کافر بھی آ سکتا تھا، ظالم بھی آ سکتا تھا، مشرک بھی آ سکتا تھا، کوئی بھی لفظ آ سکتا تھا، لفظ تو کوئی بھی آ سکتا ہے. لیکن یہاں خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے فسق کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر میسج کے کلیئر ہو جانے کے بعد بھی انسان اس کو پکڑتا نہیں ہے اور آگے بڑھ کر لپک کر اس کو حاصل کرتا نہیں ہے، اور اس سے بلکہ ہجران اور اس سے فرار کی روش اختیار فرماتے ہیں کوئی، تو وہ کیا فرمایا گیا کہ وہ فسق کی کیفیت ہے. واللہ لا، اب ایسے آدمی کے لیے ہدایت نہیں ہے. دیکھیں آپ اندازہ کریں نا کہ یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ سوتے ہوئے کو آپ کو جگا سکتے ہیں، لیکن اگر ایک آدمی سو نہیں رہا لیکن وہ بنا ہوا سویا ہوا، تو آپ اس کو کیسے جگائیں گے؟ بھئی وہ سو رہا ہی نہیں ہے، آپ جگائیں گے کیسے اسے؟ اس کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے.
بات کلیئر ہے، اور پھر وہ فرار اختیار کر رہا ہے، تو وہ اصل میں فسق ہے. وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا یہدی، ایسے کے لیے پھر ہدایت نہیں ہے. لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے آدمی کے لیے کیا ہدایت ہو سکتی ہے؟ کسی اندھے کے لیے، کسی بہرے کے لیے، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، کفر میں ہے، شرک میں ہے، ابھی پتہ ہی نہیں ہے، آپ اس کو میسج پہنچاتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، وہ بات الگ ہے. لیکن اگر ہدایت کے پہنچ جانے کے بعد بھی وہ قبول نہ کریں تو یہ اصل میں کانشیس ڈیسیژن ہے. ہدایت کی کمی نہیں ہے، ہدایت وہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہے. تو ہدایت تو ہے لیکن کانشیس ڈیسیژن ہے کہ نہیں چلنا، تو وہ اس کے لیے فرمایا گیا کہ وہ فسق ہے. اب ذرا اس کو دوبارہ سے دیکھیں، ذرا اس آیت کو، کہ دیکھیں یہاں پر میسج آپ کو کیا دیا جا رہا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی رشتے اور پیوند اور جتنے بھی دنیا کے رشتے ناطے ہوتے ہیں یہ انسان کے پاؤں کی رکاوٹ بنتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک کسوٹی قائم کر دی ہے، ایک جو سمجھ لیجیے کہ ایک بیلنس، ایک ترازو رکھ دیا ہے کہ اس کے اوپر تلا جائے گا، اس کے اوپر آپ کا جو ہے نا ڈیسیژن ہوگا کہ آپ سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں یا غلط پہ. یارڈ سٹک ہے ایک لحاظ سے، اس سے آپ ناپ سکتے ہیں کہ میں آگے جا رہا ہوں یا پیچھے جا رہا ہوں. تو فرمایا گیا ہے کہ اگر تو مال و دولت دنیا اگر پاؤں کی بیڑی بنتی ہے، رکاوٹ بن رہی ہے، چلنے نہیں دے رہی ہے، یا مال کی محبت نہیں ہے، کئی لوگ ہم نے دیکھے کہ وہ مال کی وجہ سے نہیں ہوتا، مال وہ بڑا بے دریغ لٹارے ہوتے ہیں، یہاں سے کما رہے ہیں اور ہر مہینے جو ہے وہ سینکڑوں جو ہے وہ کی تعداد میں وہ ان کے پاؤنڈ جو ہیں وہ پاکستان بھیج رہے ہیں، ہر ہفتے پاکستان بھیج رہے ہیں، مال ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور بڑا اچھا ایک ان کا ہے. تو ان کے اندر محبت اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بھائی بندوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ خیر کا جذبہ ہے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ ہر خیر کے جذبے کے لیے بھی ایک لمٹ ہے، ایک اس کا پیمانہ ہے جس سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرے سے زیادہ محبت نہ ہو، اللہ سے زیادہ محبت کسی اور چیز کی نہ ہو. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد سے کی محبت، اس سے وہ سب سے زیادہ جو محبت ہونی چاہیے وہ اللہ کے راستے کی کوشش کے لیے سے ہونی چاہیے. اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ یہ اوپن اینڈڈ ہے، اس پر آپ غور فرمائیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے جتنی ایفرٹ درکار ہے ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے. کیا اتنی ایفرٹ ہو گئی ہے، سفیشینٹ ہو گئی ہے کہ پوری دنیا میں دین غالب ہو گیا ہے اور ٹھیک ہے اب تو بس ٹھیک ہے اب اس سے کام چل رہا ہے، اب اس سے زیادہ لوگ نہیں چاہیے؟ پھر تو بڑی اچھی بات ہے، پھر آپ اپنی دنیا بنائیں، اپنا مال بنائیں، مساکن بنائیں، سب کچھ بنائیں، بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر ریکوائرڈ حد سے کم ہے، ابھی وہاں پر کام کی ضرورت ہے، جہاں بھی دین کے لیے اگر کوئی کوشش ہو رہی ہے، ایفرٹ ہو رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہاں مخلص کام ہے، ایک ٹیم تیار ہوئی ہے، کام کر رہی ہے، اور پھر اس میں ایفرٹ کی ضرورت ہے اور لوگ شامل ہوں، ان کے ساتھ دست و بازو بنیں، ان کا ہاتھ بٹائیں، تو پھر بھی اگر ہم اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو یہ ہے ایک سوال جو سوچنے والا ہے. اور دیکھیں مال و دولت، یہ جو اللہ سے محبت ہے یا اللہ کے رسول سے محبت ہے، یہ ہڈن ہے، ویزیبل نہیں ہے، نظر نہیں آئے گی. کوئی بھی کلیم کر سکتا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ جی مجھے تو اللہ سے بڑی محبت ہے، اللہ کے رسول کی جو ہے وہ میں تو بہت ساری نعتیں جو ہیں وہ آپ کو سامنے جو ہے نا لا کر یہاں پر پڑھ سکتا ہوں، سنا سکتا ہوں، عشق کے دعوے کر سکتا ہوں. لیکن پتہ کیسے چل جائے گا؟ جو اس کی ویزیبل شکل ہے وہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیلہ. ایفرٹ کتنی کر رہا ہوں میں؟ تو یعنی من اللہ و رسولہ ہی جو ہے وہ تو ایک لحاظ سے قول والی چیز ہے، فعل تو جہاد فی سبیلہ ہی ہے. تو قول اور فعل میں تضاد سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو وہ اس کی شکل یہی ہے کہ ایفرٹ کتنی ہو رہی ہے دین کے راستے میں، کوشش کتنی ہے ہماری، کتنی خالص ہے، کتنا کام ہم وقت لگا رہے ہیں، کتنا ٹائم دے رہے ہیں، کتنی ایفرٹس دے رہے ہیں، کتنی انرجیز ہم نے اللہ کے لیے اس دین کے خاطر خالص کی ہیں. تو یہ تو وہ ہو گئی پہلی آیت. اب آئیے کہ اس راستے میں جب آپ چلتے ہیں، ظاہر ہے کہ اب آپ نے دیکھا کہ اگر ایفرٹ درکار ہے، دین کے لیے کام کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، تو اس کے لیے تو وقت چاہیے. وقت چاہیے تو پھر کوئی چیز کاٹیں گے تو وقت نکال کے دیں گے نا، آپ کو کہیں نہ کہیں سے کٹ کرنی ہے، کہیں نہ کہیں سے وقت اسپیئر کریں گے تو دین کے لیے لگے گا. اور کہیں نہ کہیں جو آپ وقت لگا رہے تھے وہ ظاہر مال کے لیے لگ رہا تھا یا کیریئر کے لیے لگ رہا تھا یا مساکن و ترزونہا کے لیے، کسی نہ کسی کے لیے تو لگ ہی رہا تھا، اور نہیں تو والدین اور کسی رشتہ دار کی خدمت ہی ہو رہی ہے. کہیں نہ کہیں سے کٹ کریں گے تو اس کام میں لگے گا نا دین کے لیے، ورنہ تو 24 گھنٹے تو ہیں بزی ہیں، لگے ہوئے کھپے ہوئے ہیں. کہیں سے کاٹیں گے تو دین کے لیے ٹائم نکالیں گے. تو جب کاٹیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی خسارہ، کہیں نہ کہیں سے کوئی سٹریس برداشت کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو کوئی چیز کٹے گی نا. اب اس کا جواب آتا ہے آیت نمبر 51. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. اب یہ بھی قل، آیت قل ہے کہ کہہ دیجئے. اب وہ جو پہلا کہا تھا اللہ نے قل
ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اب اس کے بعد اگلا قول یہ ہے اس صورت کے آرڈر میں. وہ کیا ہے کہ جب وہ اس آیت پہ آپ نے عمل کیا اگر تو کہیں نہ کہیں سے کٹ کرنا پڑ گیا آپ کو, کہیں نہ کہیں سے پرابلم آ گئی, کہیں نہ کہیں سے دشواری آپ کو فیس کرنی پڑ رہی ہے, تو اس کا جواب پھر قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. جب آپ کو لوگ آ کر وعلیکم السلام جب آپ کو لوگ آ کر سمجھائیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہو, کس طرح کر رہے ہو, کیوں جا رہے ہو اس راستے پہ, تو رکو ذرا, تھوڑا ہوش کے ناخن لو, کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو, دنیا بھی بنانی چاہیے, دیکھ کر چلنا چاہیے, دائیں بائیں دیکھ کر چلنا چاہیے. تو ان کا جواب بھی پھر اللہ نے دیا ہے. قل, ان سے کہیے, لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا, ہمارے اوپر وارد نہیں ہوگی وہ اگر وہی چیز جس کا اللہ نے لکھ دیا ہے. یہ ہے توکل, یہ اصل آپ کا فیول ہے, اصل جو انرجی آپ کو ملتی ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں, اس پوری کائنات کے پیچھے ایک اصل کارساز ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے. یہ جو درخت کے اوپر سے اگر کوئی پتا نیچے گر رہا ہے یا کوئی چیز بھی موو کرتی ہے, اگر پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہل رہا ہے. لہٰذا یہ اندھی بہری کائنات تو نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کے لیے قربانی دی ہے تو وہ بھی تو آپ کا قدردان ہے, اللہ تعالیٰ بھی تو قدر فرماتا ہے. تو اس کی قدردانی, اس پر آپ یقین رکھیے. قل لن یصیبنا, ہم پر کوئی چیز وارد نہیں ہوگی, الا ما كتب اللہ لنا, مگر وہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. ہوا مولانا, وہ ہمارا مولا ہے, وہ ہمارا ولی ہے, ہمارا کارساز ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اسی پر توکل کرنا چاہیے کس کو؟ مومنوں. اب یہ بات ساری آ جائے گی, اصل سٹریس کس بات پہ پڑے گا؟ بلڈنگ کا پورا زور کس پہ جاتا ہے؟ بنیادوں پہ جاتا ہے. ایمان کتنا ہے, مومن کتنے ہیں, ایمان کی اندر اینٹیں کتنی مضبوط ہیں, ساری بات ایمان کی ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. عقل تو ابھی سوچ رہی ہے کرنا کیا تھا, کودیں نہ کودیں کیا کریں, عقل ابھی پیچھے ہے, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی, لیکن عشق جو ہے وہ اندر کود پڑا ہے. آگ میں چھلانگ لگا دی حضرت ابراہیم نے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. کیوں کہ عشق جو ہوتا ہے اللہ کے ساتھ, اللہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, وہ آپ کو نہیں چھوڑتا. اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ کام اگر تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو بس پھر وہ ٹھیک ہے, پھر اس میں سوچنے کی کیا بات ہے. فعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یہ ہوگی آیت نمبر 51. یہ تھا ابھی تک دوسرا قل اس سورت کا, سورہ توبہ کا سیکنڈ قل. اب آئیے تیسرے قل کی طرف, وہ بھی اس سے اگلی آیت ہی ہے. آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. ان سے کہہ دیجئے کہ کیا ہمیں تم, یعنی جو اگر آپ کو معاشرہ یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ معاشرہ آپ کو روک رہا ہے کہ کیا کرنے لگے ہو, تو اس کا جواب کیا ہے؟ کس بات سے ہمیں روک رہے ہو, کس چیز سے ہمیں ڈرا رہے ہو؟ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. ہمیں تم بٹھا کے رکھنا چاہتے ہو, ان دو چیزوں کے دو اینڈ ریزلٹس نکل سکتے ہیں ہمارے کام کے, تیسرا کوئی رزلٹ ممکن نہیں ہے. جو کام کرنے لگے ہیں اس کا رزلٹ دو ہی ہیں. کیا دو رزلٹ ہیں؟ دیکھیں, اگر تو دنیا میں کامیابی مل جاتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے, پھر تو سبھی کہیں گے واقعی کامیاب ہو گئے, بڑی اچھی بات ہوگی. دوسرا رزلٹ یہ ہے کہ دنیا میں کامیاب نہیں ہوں گے, اللہ تعالیٰ بلا لے گا, تو بھی کامیابی کامیاب ہے. اصل کامیابی ہے ہی وہ ذالک الفوز العظیم. سب سے بڑی کامیابی, سب سے بڑا کامیاب ترین شخص وہ ہے جو اس راستے میں اللہ تعالیٰ جو سمجھ لیں کہ اس کی شہادت کو قبول فرما دے اور اپنی پوری ایفرٹ جو ہے وہ آپ اس کام میں لگا دیں, تو بہت ہی بڑی اچھی بات ہے. یعنی اگر آپ دین کے راستے میں نکلتے ہیں, آپ کے فائنینسز کم ہو جاتے ہیں, آپ کی جو فائنینشیل ریسورسز میں کمی آ جاتی ہے, اور کمی آتی ہے, یقیناً آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھکا چھپا نہیں رکھا. سورۃ توبہ بقرہ میں واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ ہم لازماً آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم لازماً آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف کی کیفیت سے. ہوگا کچھ بھی نہیں, خوف بھی ہوگا. خوف آپ کو آ کے لوگ سنائیں گے کیا کرنے لگے, ہوا کچھ بھی نہیں, صرف خوف. وَالْجُوعِ, بھوک کا عذاب بھی, بھوک کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے. آپ سوچیں کیسی کیسی بھوک کی کیفیت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں ایک کھجور 3 آدمی کھایا کرتے تھے.
جیش اسرا میں غزوہ تبوک کے لیے جب نکلے کتنی مال کی قلت تھی. تو یہ مشکلات آتی ہیں، لیکن یہ کہ اس کا پھر اللہ تعالیٰ ہی سبب بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مداوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پھر اس کا، یعنی آپ نے اصل میں کرنا کچھ بھی نہیں ہے، کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں ہے، ٹیسٹ بھی اسی نے دینا ہے اور ٹیسٹ لے کے پاس بھی اسی نے آپ کو کروانا ہے. اگر آپ واحد ایک اکیلا اللہ پر توکل والے آدمی ہیں اور آپ کا توحید خالص ہے آپ کی، اور آپ اسی کو کارساز سمجھتے ہیں، فعلی اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون جو پہلے آ گئی تھی آیت، اس کا اسی کے رزلٹ میں پھر اس کے بعد اللہ کی سپورٹ بھی ہے. لیکن اللہ نے کہا ٹیسٹ ہم ضرور کریں گے، اور وہ ٹیسٹ صرف اتنا ہے، یوں سمجھ لیں کہ دیکھیں جیسے آگ ہے، آپ کو کہا جاتا ہے آگ پکڑ لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ دجال کے ساتھ آگ بھی ہوگی اور پانی بھی ہوگا، تو حضور نے فرمایا پکڑ کر لپک کر آگ کو پکڑ لینا، وہ آگ نہیں ہے وہ پانی ہے. لیکن وہ پانی اس وقت بنے گا جب آپ پکڑ لیں گے، جب تک آپ ڈر رہے ہیں تو ڈر ہی رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں آگے جب آگ میں کودے ہیں حضرت ابراہیم تو فرماتے ہیں وہ تو جنت تھی، وہ تو میری سمجھ لیں کہ معراج تھی، زندگی کے بیسٹ دن وہ ہیں جو میں نے آگ کے اندر گزارے ہیں. روایات ملتی ہیں جنت کے کھانے آ گئے، جنت کے لباس آ گئے. حضرت ابراہیم کو بغیر کپڑوں کے پھینکا گیا تھا اور لباس اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، جنت سے بھیجا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ جب یہ ایمان کی باتیں ہیں، ساری حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر جب آپ کود پڑتے ہیں تو آگے سے گل و گلزار ہو جاتی ہے ساری چیز. تو فرمایا جا رہا ہے کہ حل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کیا ڈراتے ہو میں، دو ہی رزلٹ ہے نا، دو بہت احدى الحسنيين، دو ہو سکتے ہیں آپشنز، دونوں میں سے کوئی ایک آپشن ہو جائے گی اور وہ دونوں ہی بڑی حسین ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یا تو شہید ہی ہو جائیں گے، یا یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کامیابی دے دے گا. دونوں میں سے کوئی ایک آپشن ہو جائے گی. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو جواب دیں، جو آپ کو ڈرانے کے لیے آئے ان کو یہ جواب دیں کہ ہم پھر آپ سے ڈر رہے ہیں کہ ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا. یعنی یہ جو کفار آ کر فرماتے تھے، یا یہ سمجھ لیں کہ منافقین جو آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کہتے تھے کہ کہاں جا رہے ہو، غزوہ تبوک میں جا رہے تھے، وہاں گرمی کا موسم تھا اور بڑا لمبا سفر تھا، تقریباً 1000 کلومیٹر کا سفر ہے مدینہ سے تبوک کا، تقریباً 900 کے قریب ہے، اور اس میں گرمی بھی ہے، مشکل بھی ہے، سب کچھ ہے. اور اس کے لیے جب تشریف لے کے جا رہے ہیں تو فرمایا گیا کہ منافقین نے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کہا کہ کہاں جا رہے ہو، وہاں تو مشکل ہے، گرمی ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں، ہم تو دونوں میں سے کسی ایک سکسیس پہ پہنچ ہی جائیں گے، لیکن تم یہاں بیٹھے ہوئے اپنے نقصان کر لو گے. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ یا تو تمہیں عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں آرڈر دے دے گا تو پھر ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے. تو تمہارے لیے تو لاس ہی لاس ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اتنی بڑی وہ پکنک کہہ لیجیے اسے غزوہ تبوک کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے، وہاں تو لڑائی ہوئی نہیں کوئی. 900 کلومیٹر کا سفر ہوگا تو بڑے اچھے انداز میں گئے ہوں گے، حضور سے باتیں بھی ہو رہی ہیں، حضور سے حدیث بھی سن رہے ہیں، اور ایک جسے آج کل آپ کہتے ہیں ٹرپ ہو گیا، بڑا اچھا ٹرپ لگا کے وہ واپس تشریف لے آئے. جنگ تو ہوئی نہیں. یہی معاملہ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احزاب میں بھی ایک بہت چھوٹی سی ایک معاملہ ہوا تھا، اس کے علاوہ تو نہیں ہوا. باقی تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بچا لیا. فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، تو کہا جاتا ہے کہ آپ بھی بیٹھے رہیں اور ہم بھی آپ کے سامنے ہیں بیٹھے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی انتظار فرمائیے. یعنی آپ اپنا انتظار کرتے رہیں، ہم اپنا انتظار کر رہے ہیں. ان میں سے کوئی ایک جو صورتحال ہوگی وہ ہمارے، جو دونوں میں سے کوئی بھی ایک صورتحال ہوگی ہمارے لیے سکسیسفل ہوگی. اب اگلی آیت آتی ہے قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا. اب اس سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نکل نہیں سکتا تو وہ کہتا ہے جی میں جا تو نہیں سکتا، یہ پیسے حاضر ہیں، یہ پیسے لے لیں، میں حاضر نہیں ہو سکتا. یہ ایک لحاظ سے پسپائی ہے. یہ بھی، اس کو بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ گریڈ 1 ہے، یہ بھی گریڈ 2 ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ خود حاضر ہوں، جی حاضر ہیں، دین کا پرچم سر میں گوں ہے، پاؤں میں پڑا ہوا ہے، دین کو رگیدا جا رہا ہے، ہم اپنے آپ کو حاضر کرتے ہیں، بتائیں کیا کام ہے. دین کی سربلندی کے لیے جو بھی ایفرٹ ہو رہی ہے ہم اس کے لیے حاضر ہیں. یہ ہے گریڈ 1. گریڈ 2 ہے نہیں جی نہیں میں تو بہت بزی ہوں، میں نہیں آ سکتا جی، میرے بڑے کام ہیں اور میں نہیں حاضر نہیں ہو سکتا. ہاں پیسے لے لیجیے آپ. تو اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کیجیے. میں چاہتا ہوں کہ یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں کہ کون سی چیز کس جگہ پر لائی کر رہی ہے. سب سے پہلی آپشن یہ ہے کہ خود انسان اپنے آپ کو حاضر کرتے ہیں. نہیں تو کم از کم لوگ مال کی حد تک بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں.
اچھا اس کے بعد اب آپ آئیے آیت نمبر 81. تھوڑی دیر روک سکتے ہیں؟ 105 اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو مجھے ادھر سے لانا پڑے گا، اس کو اسٹاپ کر لیں ذرا. ٹھیک ہے، اس کو چلنے دیں، بیچ میں کاٹ لیں گے. وہ کسی پہ ایک صفحہ ہے، میں چاہتا ہوں پورا پڑھ کے سناؤں. جی آیت نمبر 81. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. تو بیٹھ رہنے پہ خوش ہو گئے وہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے مخالفت کی. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور انہوں نے اس بات کو اچھا نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو شامل کرتے یا کم از کم مال دے دیتے. ان دونوں چیزوں سے وہ پیچھے رہے اور اس پر وہ فرح ہیں، خوش ہیں کہ جی بچ گئے، ہم نے بہانہ بنایا، حضور نے ہماری بات کو تسلیم کر لیا، مان لیا اور ہم بچے رہ گئے، پیچھے رہ گئے، بڑے خوش ہو گئے. وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب اور انہوں نے یہ کہا کہ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ. اور انہوں نے مسلمانوں کو بھی آگے سمجھانے کی کوشش کی، مومنین صادقین کو، کہ لا تنفروا فی الحر، آپ گرمی میں کیوں جا رہے ہیں. اچھا یہ کیوں کہتے تھے؟ وہ اس لیے کہتے تھے کہ جب دیکھیں کچھ لوگ جا رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں جا رہے، تو جو نہیں جا رہے وہ نمایاں ہو گئے، پتہ چلا کہ ان لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، وہ آ کر کہتے تھے کہ جی آپ بھی نہ جائیں. یعنی جس کو مثال دیا کرتے تھے کہ جی اگر ایک بلی کی دم کٹ گئی تو چاہتی ہے سب کی دمیں کٹ جائیں، تاکہ کوئی نمایاں ہونے والا معاملہ نہ رہے، کہ پیچھے جو رہ گئے ہیں وہ پھنسے نا. تو وہ آ کے کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت نکلو. تو اس کا جواب آیا، اللہ تعالیٰ نے پھر دیا قل. اب یہ دیکھیے میں قل کی وجہ سے اس آیت کو بھی شامل کر رہا ہوں کہ قل کہیے نار جہنم اشد حرا، ان سے کہہ دیجیے جہنم کا عذاب بہت گرم ہے. یہاں گرمی سے بچ رہے ہو، اس کا کیا کرو گے جو اس سے زیادہ گرم ہے. اشد حرا لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ اس بات کو سمجھ سکتے. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو پورا اس میں سے جو صفحہ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں. اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں، سورہ تفسیر ابن کثیر کا صفحہ نمبر 499 ہے. اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ جہنم کی آگ جس کی طرف تم اس بدکاری کی وجہ سے جا رہے ہو، اس گرمی سے بہت زیادہ حرارت رکھتی ہے، اور یہ آگ تو اس آگ کا 70واں حصہ ہے. یعنی یہ جو دنیا کی آگ ہے یہ اس آگ کا 170 ہے، 70واں حصہ ہے. جیسا کہ بخاری اور مسلم کی احادیث میں آیا ہے اور روایت ہے کہ تمہاری یہ آگ آتش دوزخ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے، پھر بھی یہ سمندر کے پانی سے 2 دفعہ بجھائی گئی ہے، ورنہ تم اس سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہ کر سکتے. یعنی اب آپ جو آگ کو رکھتے ہیں اور آگ کو گھر میں رکھ کے آپ اس سے سیک بھی لیتے ہیں، اس سے استعمال فائدہ کرتے ہیں، کھانا پکا لیتے ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ اس کا یہ ابھی تھوڑی سی سبسیڈائزڈ ہے، ابھی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کی حرارت کو کم کیا. اصل جو آگ ہے وہ سب سے زیادہ ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. تو فرمایا گیا ہے کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1000 سال تک دوزخ کی آگ جلائی گئی تو وہ سرخ ہو گئی، ریڈ ہو گئی.
پھر 1000 سال تک جلائی گئی اور وہ سفید ہو گئی، اور پھر 1000 سال تک جلائی گئی تو وہ سیاہ ہو گئی، بلیک ہو گئی. بس وہ ایک اندھیری رات جیسی سخت سیاہ ہے. ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت جہاں وقودها الناس والحجارہ کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ 1000 سال تک جلائے جانے سے سفید ہوئی، پھر 1000 سال تک جلانے سے وہ سرخ ہوئی، اور پھر 1000 سال تک جلانے کے بعد وہ بلیک ہو گئی، سیاہ ہو گئی. بس وہ سیاہ رات جیسی ہے اور اس کے شعلوں میں بھی چمک نہیں ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اگر دوزخ کی آگ کی ایک چنگاری مشرق میں ہو تو اس کی حرارت مغرب تک پہنچ جائے گی. آپ دیکھیں ذرا غور کریں کہ ایسٹ کہاں ہے، ویسٹ کہاں ہے. اگر ایسٹ میں کوئی چنگاری ہے تو ویسٹ تک اس کی حرارت، اور اگر ویسٹ میں کوئی ایک چنگاری ہے تو وہ ایسٹ تک پہنچ جائے گی آگ. آپ دیکھیں آپ کے ابھی یہ جو آگ ہوتی ہے یہ ہمارے گھر میں استعمال والی چیز ہے. آپ نے اگر کچن میں چولہا جلایا تو آپ کو کمرے میں تو اس کی کوئی ہیٹ نہیں پہنچتی. دیکھیے کتنی یہ لوڈ کیٹیگری والی، لو ٹیمپریچر والی ہے. لیکن جو وہ والی ہے اس کے بارے میں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ایسٹ میں اس کا ایک چنگاری ہوگی تو ویسٹ میں اس کی حرارت پہنچ رہی ہوگی. اتنی وہ حرارت والی چیز ہے کہ ایک چنگاری اگر مشرق میں ہو تو اس کی حرارت مغرب تک پہنچ جائے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ اگر مسجد میں 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ آدمی ہوں اور وہاں کوئی جہنمی آ کر سانس لے لے تو اس کی گرمی سے مسجد اور مسجد والے سب کے سب جل جائیں گے. 1,00,000 آدمیوں کے اوپر اگر کوئی جہنمی صرف سانس لے لے تو وہ سب لوگ فوت ہو جائیں گے. اور حدیث میں ہے کہ سب کے سب سب سے ہلکے عذاب والا دوزخ میں وہ شخص ہوگا جس کے 2 پاؤں میں 2 جوتیاں آگ کے تسموں سمیت ہوں گی اور جس کی گرمی کی وجہ سے اس کی کھوپڑی ابل رہی ہوگی. سب سے کم عذاب جو ہے وہ یہ شکل ہے کہ اگر اس کو جسم پر کوئی عذاب نہیں ہو رہا، صرف 2 جوتے اسے پہنائے گئے ہیں آگ کے، اور اس سے اس کی کھوپڑی کے اندر اس کا دماغ پگھل رہا ہوگا، جیسے ایک کسی دیگچی کے اندر کوئی چیز ابل رہی ہوتی ہے کھوپڑی کے اندر. اور کھوپڑی کا یہ اسکل کا ہے شکل بھی اسی طرح سے دیگچی کی طرح ہی ہوتی. اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ عذاب اسی کو ہو رہا ہے جس کیفیت میں وہ ہوگا. اللہ معاف فرمائے. حالانکہ دراصل یہ اس کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا. قرآن فرماتا ہے کہ وہ آگ ایسی شعلہ زن ہے جو کھال اتار دیتی ہے، اور کئی آیتوں میں ہے کہ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کی تمام چیزیں اور ان کی کھالیں جھلس جائیں گی، جل جائیں گی. یہ تو آپ نے سورہ کہف میں بھی پڑھا تھا کہ ان کو جب وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، کہ جب ان کو پانی پلایا جائے گا تو وہ ایسا ہوگا جس سے ان کا منہ ہی جل جائے گا پورا. اور ابن کثیر میں تھی وہ حدیث غالباً کہ جب ان کو پانی دیا جائے گا تو ان کا پانی ابھی وہ منہ حمیم جو پینے کے لیے منہ کے قریب لائیں گے تو ان کا منہ پگھل کے اس گلاس کے اندر جا کے گر جائے گا. اتنے شدید کہ کس چیز سے ہم ڈر رہے ہیں؟ دنیا کی کسی گرمی کا آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں اس گرمی سے جو قیامت کے دن ہے، جو جہنم کی ہے؟ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا النار جہنم اشد حرا، جو آگ جہنم کی ہے وہ اس سے شدید ترین ہے. اور پھر فرمایا ہے کہ اس کی یقیناً یہ باوجود موسمی گرمی کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں خوشی خوشی نکلتے اور اپنے جان کو اللہ کی راہ میں فدا کرنے پر تل جاتے تو یہ ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا. ایک اور حدیث میں ہے کہ جہنمی جہنم میں روئیں گے اور خوب روتے ہی رہیں گے. جب ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو ان کی پیپ نکلنا شروع ہو جائے گی آنکھوں سے. اور اس وقت دوزخ کے داروغے ان سے کہیں گے کہ اے بدبخت، رحم کی جگہ تو تم کبھی روئے نہیں، جہاں رونا چاہیے تھا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے تھا، وہاں تو تم نے کبھی اللہ سے مغفرت طلب کی نہیں، وہاں تو کبھی گڑ گڑائے نہیں. اور اب یہاں ان کا رونا دھونا بالکل لا حاصل ہے. اب یہ اونچی آوازوں سے چلا چلا کر جنتیوں سے کہیں گے کہ تم لوگ ہمارے رشتے کنبے کے ہو، سنو ہمیں قبر سے بھی پیاسے اٹھے تھے، ہمیں وہاں بھی پانی نہیں ملا، میدان حشر میں بھی ہم پیاسے رہے، اور اب یہاں تک بھی ہم پیاسے ہی ہیں، ہم پر کچھ پانی جو ہے وہ بہا دو، ہماری طرف کوئی پانی بھیج دو. کچھ پانی ہمارے حلق میں بھی
ٹپکا دو، اور جو روزی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے اس میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو۔ 40 سالوں تک کتوں کی طرح وہ چیختے رہیں گے، اور 40 سال کے بعد انہیں جواب ملے گا کہ تم یوں ہی دھتکارے ہوئے ہو، بھوکے پیاسے ہی ان سڑیر اور اٹل سخت عذابوں میں پڑے رہو، اب یہ تمہاری بھلائیوں سے مایوس ہو جائیں گے۔ تو حقیقت مانے یہ تو ایک چھوٹا سا ایک نقشہ ہے، بہت چھوٹا سا ایک ریفرنس ہے۔ حقیقت میں اگر آپ اس کو اگر پڑھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، تو پوری جو آخرت کی سیریز ہے اس کو ذرا مطالعہ فرمائیں، اس کو اسٹڈی کریں، دیکھیں کہ ہم کس چیز کو سٹیک پہ رکھے ہوئے ہیں، کتنا بڑا لاس ہم اپنے یہ سمجھ لیں کہ سٹیک پر رکھ کے اپنے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت بڑا لاس ہو جائے گا خدا نہ خواستہ، یعنی یہ جو اصل میں خسارہ ہے وہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ لہٰذا اس چیز کو بہت چھوٹی قیمت پر اپنے آپ کو فروخت نہ کریں، چھوٹی سی دنیا کی خاطر اتنی بڑی یہ سمجھ لیں کہ آخرت کا سودا نہ کریں۔ آخرت وہ واقعی جو ہے نا وہ ایور لاسٹنگ ہے، رہنے والی ہے، اس کو بنائیں، سب سے پہلے اسے سیو کریں۔ ریئل ایسٹ آپ کا وہ ہے، پہلے وہ بن جائے، پھر اس کے بعد آپ دنیا جتنی کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن پہلے اصل میں اس کو ہینڈ میں مطلب گرپ کو مضبوط کریں اس کنڈے کے اوپر، کہ آپ کا جنت بن رہی ہے یا نہیں بن رہی، نہیں بن رہی تو پہلے اس کو بنائیں، ایڈریس کریں اس مسئلے کو، وہ آپ کا ریئل ایشو وہ ہے، ریئل مسئلہ وہ ہے۔ تو یہ آیت بھی ہو گئی۔ اب آپ آ جائیے آیت نمبر 105، وہ بھی قل کی آیت ہے، تو آیت قل میں شامل کر لیجیے اسے۔ فرمایا گیا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ اگر تو بات سمجھ آ گئی ہے تو پھر عمل کریں، پھر اب دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ بھی دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے اللہ واقعی جتنی ماضی میں ہم سے گزری ہے، وقت گزرا ہے، غلط گزر گیا، خطا تھی، غلطی تھی، کوتاہی تھی، نسیان تھا، کچھ بھی ہو گیا، جہالت تھی، بات نہیں سمجھ آئی، جذباتیت تھی، گزر گیا وقت، آج سے توبہ کر رہا ہوں میں، آج سے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تو پھر اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اب تمہیں چیک کیا جائے گا، تمہیں پرکھا جائے گا، سیر اللہ، تمہیں اللہ تعالیٰ بھی دیکھے گا اور تمہارے رسول بھی دیکھیں گے اور مومنین بھی دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو۔ یعنی اب سے پھر پیچھے نہیں ہٹنا۔ یعنی اگر تو انسان کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی جو شرط ہے کہ انسان اپنا پورا عزم مصمم کر کے آ جائے کہ ہاں اب میں حاضر ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اگر غلطی دوبارہ کبھی ہوتی ہے تو پھر توبہ کر لیں، لیکن یہ کہ ایک دفعہ پورے یکسوئی کے ساتھ انسان اپنے آپ کو حاضر کر دے کہ میں اب حاضر ہو گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، رک کے ساتھ شیطان ہے، ہو سکتا ہے قدم کل کو سلپ ہو جائے، تو پھر اللہ سے توبہ کر لیں۔ تو یہ توبہ کا کنٹینیوس پروسیس۔ اب آپ کو سمجھ آئے گا اس سورت کا نام سورۃ توبہ کیوں ہے، ورنہ آپ دیکھیں اس پوری سورت میں تو یا تو غزوہ تبوک کے معاملات کا ذکر ہے یا سورہ یا منافقین کا ذکر ہے، تو توبہ کہاں سے ہو گئی؟ تو یہ جو سلف صالحین نے جو اس سورت کا نام توبہ رکھا ہے نا، وہ اصل میں اب آپ کو سمجھ آئے گا یہ جتنے بھی قل ہیں نا، آیات قل، ان کو اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے واقعی یہ تو پوری سورت پوری زندگی کی توبہ کرا دیتی ہے آپ سے۔ اگر صحیح میسج کنوے ہو جائے یہ تو پھر نہیں چھوڑتی، یہ آپ کو ہر مسئلے کو ایڈریس کرتی ہے، دل کے اندر سے جتنا بھی چور ہے نکال کر علیحدہ کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھے گا، اللہ کے رسول بھی دیکھیں گے، اور اللہ کے جو نیک صالح مومنین ہیں وہ بھی آپ کو دیکھیں گے۔ وَسَتَرُدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر تمہیں لوٹایا جائے گا عالم الغیب و شہادہ کے پاس، جو صحیح معنوں میں جانتا ہے تمہارے دل کی اندر کی اور دل کے باہر کی ہر چیز سے واقف ہے۔ جو دل کے اندر ہے، چور ہے، چھپا ہوا ہے، نفاق ہے، جو بھی بدنیتی ہے، ان سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اور جب واپس پیش ہوگے تو پھر وہاں دیکھ ہی لیں گے۔ اور جیسا کہ خان صاحب نے ایڈ کیا کہ جب وہاں جاؤ گے تو وہاں بھی یہ سارے دیکھیں گے، وہاں پہ نبی بھی دیکھیں گے، مومنین بھی دیکھیں گے، صالحین بھی دیکھیں گے، اللہ بھی دیکھیں گے، سب کے سامنے ہی کھل جائے گا کہ یہ کہتا کچھ تھا اور کر کچھ رہا تھا۔ لہٰذا جو بھی ایمان کی دعوت ہے، میں نے آپ سے کہا تھا یہ سورہ کہیں چھوڑتی نہیں ہے آپ کو، یہ آپ کے اندر کی صفائی بھی کروا دیتی ہے کہ اگر دل میں کچھ ہے، باہر کچھ ہے، اس کو بھی صاف کرنا پڑے گا آپ کو۔ صحیح توبہ، ریئل توبہ النصوحہ جسے آپ کہتے ہیں، پیور توبہ چاہیے یہاں۔ وَسَتُرُدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ بتا دے گا تمہیں کہ جو کچھ بھی تم کیا کرتے تھے۔ اب آ جائیے آخری جو اس میں مقام ہے سورہ توبہ کے آیت مقامات قل میں، یہ آخری آیت ہے 129، آخری 129ویں آیت ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ ساری بات بھی سن لی اور پھر سمجھ نہیں آئی اور پیٹھ موڑ کے چلا گیا کوئی، تو آپ سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے یہ آیت، یہ صورت آپ خود ہی سوچیں کہ یہ صورت جو ہے وہ
آخری صورتوں میں سے ہے، بلکہ مجھے مل گیا ابھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے کہ یہ قرآن کی آیت آخری آیت ہے، یعنی قرآن کی نزول کے اعتبار سے بھی کچھ علماء کا گمان ہے کہ یہ آخری آیت ہے۔ ایک وہ گمان بھی ہے، گمان نہیں کہنا چاہیے، ایک روایت وہ بھی ہے کہ سورہ بقرہ کی جو وہ آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یاد نہیں آ رہی، 118 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، وہ بھی ویسے آخری آیت ہونے کے حوالے سے بڑا میسج دیتی ہے۔ ہم نے اس کو ایک دفعہ پڑھا بھی تھا، آخرت کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا 188 188 سورہ بقرہ کی 188 نمبر آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ پھر 118 ہوگی، جی مجھے یاد آ گئی، سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے کہ جس دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو یا تو وہاں پر معاملہ ہو گیا، اس کے بارے میں بھی روایت ہے کہ وہ آخری آیت، یا یہ کہ یہ سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے اس کے بارے میں بھی رائے ہے کہ یہ شاید قرآن کے نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے، اور وہ یہی ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر بھی سارا کچھ میسج آ جانے کے بعد 23 ایئرز 23 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا نزول پورا کر دیا، بتا دیا، سکھا دیا، سب کچھ بتا دیا، امانت کا حق ادا ہو گیا، سب کچھ بات واضح ہو گئی، اب بھی اگر پیٹ پھیر کر کوئی جا رہا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اگر یہ پیٹ پھیر جاتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے۔ اور اسی بارے میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ سے بات ہوئی تھی شروع، اور لا الہ الا اللہ پہ بات ختم ہو رہی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا الہ کوئی ہے ہی نہیں۔ علیہ توکل، تو میں نے اسی پر توکل کیا ہے، وہو رب العرش العظیم، اور وہ بہت بڑے عرش کا رب ہے، اتنا اس کا بڑا عرش ہے جس کے بارے میں روایات ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی کہ پہلا آسمان دوسرے آسمان کے برابر مقابلے میں رنگ ان اے ڈیزرٹ، ایک انگوٹھی ہے صحرا میں پڑی ہوئی ہے، اور دوسرا آسمان تیسرے کے مقابلے میں بھی ایسے ہی ہے، چھوٹا سا ہے کہ جیسے ایک انگوٹھی ہے جو صحرا میں پڑی ہوئی ہے، تیسرا آسمان چوتھے آسمان کے مقابلے میں ایک انگوٹھی ہے جو صحرا میں پڑی ہوئی ہے، کرتے جائیے، ساتواں آسمان چھٹے کے مقابلے میں ایسے ہی ہے، اور پھر اللہ کا عرش ساتویں آسمان کے اوپر اتنا بڑا عرش ہے، رب العرش العظیم، کہ اس کے مقابلے میں تمام آسمان جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ انگوٹھی ہو کہ صحرا میں پڑی ہوئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات آپ سمجھ آ گئی۔ اب ایک بات اس میں ایڈ کر لیں، آخری میسج کے طور پہ آخری آیت ہے، سورہ توبہ کی بھی آخری آیت ہے، قرآن کی بھی آخری آیت اگر مانا جائے، تو اس کے بعد آپ سوچیں کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں اور آپ کس کے کام میں لگ رہے ہیں، یہ بھی سوچ لیں۔ اتنا بڑے عرش والا خدا آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ آپ اس کے کام میں لگتے ہیں تو وہ آپ کو بیکار چھوڑ دے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اگر کوئی آدمی مومن کسی اپنے بھائی کے کام میں لگتا ہے تو اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ اللہ کا کام نہیں کر رہے، آپ اپنے بھائی کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنے بھائی کی کیوں مدد کر رہے ہیں؟ اپنا کام چھوڑ کے گئے ہیں اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے، اللہ آپ کا کام کروا دے گا۔ تو اگر آپ اللہ ہی کے کام میں لگ گئے تو پھر آپ کو وہ چھوڑ دے گا، آپ کا کوئی حامی و ناصر نہیں بنے گا۔ کہاں گئی ہے وہ آیات جہاں پر ہم بار بار پڑھتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہیں اللہ کے ایسے بندوں کے ولی ہیں، ہم ان کے سپورٹرز ہیں، ہم نے پیچھے ہاتھ رکھا ہوا ہے ان کے، چلو کام کرو۔ انما ولی اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ولی ہے اللہ اہل ایمان کا۔ یہ ساری باتیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، دیکھیں نا کہ یہ ان سب کو اب اپنے ذہن میں لائیں اور اب اپلائی کر دیں۔ تھیوری ہم نے بہت پڑھ لی ہے، اب ایکشن کی طرف آ جائیں۔ اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ اب
اب اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، وہ بھی تو آخر ہے نا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، اللہ اپنی چالیں چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے. تو یہاں پر یہ آیت ختم ہوتی ہے. لیکن ایک میسج اس میں سے اور بھی آپ دیکھ لیں، اس آیت کا میں خاص طور پہ ذکر کر دیتا ہوں کہ دیکھیں اگر تو یہ بات سمجھ آ گئی ہے اور آدمی بات کر رہا ہے، کسی سے رکھ رہا ہے، اور وہ فَإِن تَوَلَّوْا، وہ پیچھے پھرتے پیٹ پھیر کے جا رہے ہیں، تو اس آدمی کا کیا کام ہے؟ حسبی اللہ. اس کے لیے اللہ کافی ہے. یعنی وہی جو بات کہی تھی نا کہ اس پہ عمل کون کرے گا؟ جو اس کو پڑھ رہا ہے، جو آپ نے اس دن ذکر فرمایا تھا کہ اس پہ عمل وہ کرے گا جو اس کتاب کو پڑھ رہا ہے، جو قرآن کو پڑھ رہا ہے وہ اس پہ عمل کرے گا. کہ اگر اس کی بات دوسرے مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے، آپ تو کھڑے ہو. علیہ توکلت. لہذا میرے بھائی وہی بات پہلی والی آ جائے گی، بھائی بیٹے بہن رشتہ دار گھر مکان گاڑیاں، یہ آپ کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. اگر آپ کو یہ میسج سمجھ آئے بس پھر اس کے بعد آپ حاضر ہو جائیں. آپ یہ پڑھ رہے ہیں نا آیت، اس پہ آپ عمل کر رہے ہیں بس. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.